میرے ساتھ اختر صاحب ہیں اور ان کے دل میں بہت ہی درد ہے بچوں کے لیے، اور یہ بچوں کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. یہ مجھ سے کافی عرصے سے ملنا چاہتے تھے، اور سوال یہ ہے کہ بچے کو کس عمر سے کمانا چاہیے، اور 5ویں کے بعد بچے ایسا کیا کریں کہ وہ جلدی سے اے آئی کی دنیا میں آ جائیں اور جلدی سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. اور میں یہ ریکارڈنگ اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کو جواب دینے کے ساتھ ساتھ، ویسے ان کی کوئی اپائنٹمنٹ نہیں تھی، آج یہ چکر لگانے آیا تو ڈاکٹر صاحب سے ملنے آیا اور میں بیٹھا تھا، تو لکیلی انہوں نے مجھے کافی عرصے سے چیز کر رہے ہیں. سو جواب دینے سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سوال پوچھا. دیکھو میں ہوتا کون ہوں یہ جواب دینے والا، کیونکہ جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ میں دیکھ کے آیا ہوں بچپن سے. میری ایک سٹوری ہے، اوبویسلی میں یہاں وہ سارے ڈسکلوز نہیں کر سکتا، انٹرنیٹ پہ پڑھی ہے، میں نے دیکھا ہے یہ سب کچھ. اس لیے جو میں کہنے جا رہا ہوں بہت سے لوگ ایگری نہیں کریں گے، بہت سے لوگوں کو لگے گا یار یہ تو پیسے کمانے کے خلاف ہے، اس طرح کی بات ہے. 5ویں کلاس کے بچے کو کبھی فیل ہی نہیں دینی چاہیے کہ تو نے پیسہ کمانا ہے، کبھی بھی نہیں. کیونکہ میں یہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ایگزامپل نہیں، ایک فیکٹ بتاتا ہوں کہ اللہ کو نماز کتنی پیاری ہے. انسان سے بہت سارے اعمال ہیں، ان میں نماز ہے، وہ خدا کو کتنی محبوب ہے. لیکن اللہ نے کہا ہے کہ 10 سال سے پہلے بچوں کو تھپڑ مت مارو، سختی مت کرو نماز کے لیے. مطلب ایک عمر تک نماز کے لیے بھی سختی منع کرتی. اب یہ سختی کیا ہے، ذرا اس کو سمجھ لیتے ہیں. سختی کیا ہے؟ سختی چپیڑ پڑنا سے جو درد ہوتا ہے وہ سختی نہیں ہے. تھپڑ پڑنے سے جو مینٹل سٹریس آتی ہے، جو بچے کا دماغ رکتا ہے، جو بچے کی گروتھ رکتی ہے، جو وہ پریشان ہوتا ہے، جو وہ ٹرامیٹائز ہوتا ہے، وہ ہے سختی. وہ ہے جو بچے کو نقصان پہنچاتی ہے. کیونکہ یہ نقصان اتنا بڑا ہے، ایک خاص عمر سے پہلے بچے پہ پریشر ڈالنا، سٹریس میں اس کو لے کے جانا، اس کو اس طرح کی ابیوزو انوائرمنٹ میں لے کے جانا، اتنا بڑا ایک ہیومینٹی کا نقصان ہے کہ اللہ نے نماز کے لیے بھی ایک لمٹ رکھ دی. ٹھیک ہے، ہم لوگ پیسے کے لیے بچے کے اوپر وہ سب کرتے ہیں جو ایون نماز کے لیے بھی منع کیا گیا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں آگے بڑھنے سے پہلے، آپ انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. عرفان ملک کی بات سننے کی ضرورت نہیں، ڈاکٹر سراج کی بات مت سنیں. انسان جب اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف گیا ہے یا جانے کی کوشش کیا، نقصان اٹھایا. اللہ نے ایک نظام بنایا، انسان کی ایک گروتھ ہے کہ اس کا دماغ کب بڑا ہوگا، اس کی ہڈیاں کب بڑی ہوں گی، کون سی سٹیج ہے، کس سٹیج پہ انسان نے کیا کرنا ہے، وہ ہمیں سب کچھ قرآن میں بتا دیا گیا. ہم بے صبرے اتنے ہیں کہ 5 سال کے بچے کو، 7 سال 5ویں کے بچے کو، 6ٹھی کے بچے کو، یا ایون اس سے بھی نیچے ہم بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ ہی از میکنگ $100 $200. آپ ذرا مجھے بتائیں کون سا کلائنٹ ہے دنیا میں سافٹ ویئر ہاؤس کا آنر ہوں، ملٹیپل سافٹ ویئر ہاؤسز کا آنر ہوں، میں ٹیک کمپنی اور فری لانسنگ اور اے آئی سب کے بعد یہ بات کر رہا ہوں. دیر از نو کلائنٹ ان دا ورلڈ، دنیا میں کوئی ایسا کلائنٹ نہیں ہے جو ذلیل کیے بغیر پیسے دیتے. وہ کام لے گا، وہ سٹریس دے گا، وہ سختی کرے گا، تب وہ جیب سے پیسہ دے گا. اور اگر وہ 10 روپے آپ کو دے رہا ہے تو وہ 100 روپے کی سختی ضرور کرے گا. نا دا کوشچن از کہ کیا کوئی یہ برداشت کر سکتا ہے؟ میں برداشت کر لوں گا، بچہ کرے گا. اب میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس عمر کے بچے پہ سختی، ہیومینٹی کا لاس کیوں ہے، انسانیت کا لاس کیوں ہے؟ کہ جب ہم کمزور انسان پیدا کریں گے، کمزور مسلمان پیدا کریں گے، جن کو پریشر ہینڈلنگ نہیں آتی، سٹریس ہینڈلنگ نہیں آتی، کمیونیکیشن نہیں آتی، وہ ڈرے ہوئے ہیں، وہ سہمے ہوئے ہیں، وہ ذرا سے پریشر میں ٹانگیں کاپتے ہیں، سوسائڈ کی طرف جاتے ہیں، کرائم کی طرف جاتے ہیں، بدتمیزی کی طرف جاتے ہیں، ماں باپ سے باغی ہو جاتے ہیں، تو ہم ایز اے دین، ایز اے مسلم کہاں جائیں گے؟ بچے کو ڈیمیج کرنا از ایکول ٹو انسانیت کو ڈیمیج کرنا. اور اس کا زیادہ تر جو ہے نا، یہ بلیم میں اگر ڈالوں گا میں پیرنٹس پہ اور ٹیچر پہ ڈالوں گا جو بچے کے دماغ میں یہ سی ڈی انسٹال کرتے ہیں کہ تو نے پیسہ کمانا، جلدی جلدی پیسہ کمانا. میں سخت خلاف ہوں اس چیز کے، سخت خلاف ہوں. ماں باپ ہے نا، اللہ نے باپ کو جنت کا دروازہ بنایا نا، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت رکھی ہے نا، تو کرو محنت، 2 دفعہ کام کرو، 4 کام کرو، 6 جاب کرو، کچھ بھی کرو. بچے پہ اسٹریس کیوں آنے دے رہے جو اللہ نے آپ کو ایز اے ایوارڈ دیا ہے، ایز اے رحمت دی ہے آپ کو، اس کو اس سٹیج کے اوپر جائے. نماز کی سختی بھی منع، وہاں کلائنٹ کے سر میں ڈال دیتے ہیں اس کو. سو آپ کے سوال کی طرف، یہ تو میں پہلے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دس از اے پینفل کوسچن. میں اب لاجیکلی بتاؤں، 5ویں تک بچے کو سکھاؤ، کھیلنے دو، اسے ہنسنے دو، اسے سونے دو، اسے باتیں کرنے دو، اس پہ نہ پریشر ڈالو. سیکھنے کا پریشر بھی مت ڈالو، سیکھنے کا پریشر بھی مت ڈالو. لوگ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے
فلاں بندے نے کہا تھا پیسے کا نہ ڈالو. اچھا ایسا کرتا ہوں, تو یہ 5ویں کلاس کر, شام کو آ کر تم نے ٹیوشن جانا ہے, اس کے بعد تم نے کمپیوٹر سیکھنا ہے, رات کو سونے سے پہلے 1 سے 12 پڑھ کے سونا ہے. یار کیا ہے, بچہ مشین ہے. چلو پیسے نہیں ڈالا, ادھر سے اس کا دماغ روک دیا. کیوں بھائی, کیا ہو گیا؟ جب بچہ, میں ایگزامپل ہوں, لٹرلی اسکول کالج کو مس کرا کے میں یہاں تک پہنچا ہوں. صرف ایک وجہ تھی, میں اسپورٹس مین تھا, کھیلتا تھا. 5ویں کلاس میں میں ایتھلیٹ تھا. 5ویں کلاس سے لے کے گریجویشن تک میں نے ایتھلیٹکس میں رہا, گیم کے, اسپورٹس آپ کو اسٹرانگ کرتی. جب میں اسٹرانگ ہو گیا تو وہ کام جو میں نے اپنے آپ کو تباہ کر کے 10 سال میں کرنا تھا, وہ میں نے 2 سال میں کر دیا. کیونکہ فاؤنڈیشن جو ہے نا وہ یہ ہے. فاؤنڈیشن آپ کے دماغ میں کتنا ایلیمنٹ ہے, ٹھوسا ہے بچے کے دماغ میں, فاؤنڈیشن نہیں ہے. 5ویں کلاس تک بچے کو ٹارچر مت کریں. 5ویں کلاس میں بچے کو کیوٹ سی لائٹ سی چیزوں کو انٹروڈیوس کریں. کمپیوٹر کا تعارف دیں, اے آئی کی بیسک بتائیں, وہ بھی سٹوری کی صورت میں, انوائرمنٹ کی صورت میں. اے آئی کے ٹوائز دیں, اے آئی کے کھیل دیں, اس کو اس طرح کی چیزیں دیں جتنا وہ لے سکیں, لیکن اس کو کھیلنے دیں, ہنسنے دیں, سونے دیں. 8ویں تک, 6ٹھی کلاس کے بچے تک اس طرح دیں. 8ویں تک آپ تھوڑا کمپیوٹر کے ٹچ کو آگے لے کے جائیں. 8ویں کے بعد آپ تھوڑا سا 1 مہینے کا کریش کورس کرا دیں. جب گرمیوں کی چھٹیاں تو 1-2 مہینے کا کام کرا دیں. چھٹیوں کی بات کر رہا ہوں میں ڈیورنگ ایگزام کی بات نہیں کر رہا. جب بچہ میٹرک میں آتا ہے تو اس کو انہیں جو آپ بیسک بلڈ کر رہے ہیں اے آئی کی, کمپیوٹر کی, اس کو تھوڑا ایڈوانس لیول پہ لے جائیں. مارکس کی ریس سے اس کو نکال لیں. ٹھیک ہے, میٹرک میں سمجھتا ہوں کہ بچے کو آپ یہ کہنا شروع کرنا ہے کہ برسر روزگار ہونا بھی کوئی چیز ہے, آپ نے بزنس کیسے کھڑا کرنا ہے, اس کو انٹرپرینور دیں. گھر سے اس کی تجارت شروع کروائیں, گھر میں آپس میں اس سے بزنس شروع کروائیں, اس سے چیزیں کروائیں, ہنستے ہنستے کروائیں. جیسے ایک باپ اپنے بچے کو سائیکل سکھا رہا ہوں تو پیچھے ہلکا سا پکڑا ہوتا ہے تو گرنے نہیں دوں گا, پھر ہلکا سا چھوڑتا ہے, تھوڑا سا وہ چلاتا ہے, پھر پکڑ لیتا ہے. تو وہ والا انوائرمنٹ پیدا کریں, کلوزڈ انوائرمنٹ پیدا کریں کہ بچے کو اسٹریٹ اوے اتنے رسک میں نہ ڈالیں کہ وہ اپنے آپ کو, اپنی ذات کو ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھے, اور اس کو اتنا کنٹرول بھی نہ کریں کہ وہ بڑا ہی نہ ہو سکے. وہ سائیکل چلانے کے جو ایگزامپل ہے نا, اس طرح سے بچے کو آپ نے اپنے گھر میں ٹرین کرنا ہوتا ہے. تب جا کے آپ ایک اچھا انسان بناتے ہو, اچھا انسان پیدا کرتے ہو. جب آپ بچہ ایف ایس سی میں آتا ہے نا, اس وقت ایف ایس سی سے نکلنے کے بعد بچے سے کہیں کہ اب تم نے تھوڑا ارننگ کی طرف جانا. میرا کوئی اعتراض کرتا ہے, کرتا رہے, مجھے کوئی اعتراض, کیونکہ یہاں پہ تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یونیورسٹیاں نہ جاؤ, کالج نہ جاؤ, جا کے جناب یہ کرو وہ کرو, امیر ہو جاؤ. میں کسی کے خلاف یہ کسی کے ہاتھ میں بات نہیں کر سکتا. آئی ایم سیئنگ ویری نائسلی اینڈ پولائٹلی کہ ایف ایس سی کے بعد بچے کو تھوڑا سا کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں اس چیز کی طرف لے کے جائے. اور جب آپ نے فل فلیج فری لانسنگ کی طرف جانا ہے تو وہ آپ کی گریجویشن کا 2nd سیمسٹر ہے, ناٹ 1st سیمسٹر. 2nd سیمسٹر میں آپ اپنے سکلز کو اپلائی کرنا شروع کر دو, انٹرنشپس, انڈسٹریز. اور پھر میں اسے ایک ورڈ کہتا ہوں پروگریسو فری لانسنگ یا پروگریسو جاب یا پروگریسو انٹرپرینورشپ. وہ آپ کو پھر اٹھاتی ہے آپ کی بیس بلڈ کرتے ہوئے اور ساتھ میں اسکل کرتے ہوئے. اب نقصان یہ کہ جب بچے کو شروع میں اپنے پیسہ کمانے میں ڈالا نا, اور اس کو جب پیسہ ملا تو پتہ نقصان کیا ہوگا. ایک بچے نے 10 سال پیسہ کمانے کے لیے ویٹ کیا, کیونکہ اس کو سٹور 10 سال کیا گیا تھا. جو چیز 10 سال بعد ملی وہ اس کو اتنی محبوب ہوگی, اتنی چاہت ہوگی اس کے دل میں کہ وہ صحیح اور غلط کا فرق بھی نہیں کرے گا, کیونکہ 10 سال ترسا ہے وہ اس چیز کے لیے. میں اپنی سٹوری نہیں سنانا چاہتا, پر میرا نا سب سے بڑا شوق ہوتا تھا جوتے خریدنا, جوگرز, اور میں افورڈ کبھی بھی نہیں کر پایا. 15 سال تک نا میں پٹھانوں میں جاتا, وہ جو بڑا مارکیٹ ہوتی تھی وہاں سے میں لے آتا تھا, اور وہ اوبیسلی ٹوٹ جاتے تھے. برانڈیڈ جاگرز پہنا, کیونکہ ایتھلیٹ کا میرا ہمیشہ سے شوق تھا. اور جب اللہ نے دیا نا, وہ آؤٹ آف کنٹرول میں نہیں کرنا چاہتا, پر دیر از نو سیریز ان دا ورلڈ سے بیٹھے ہیں جو جب لانچ ہوتی ہے دنیا میں وہ میرے پاس پہلے آتی ہے. اب مجھے پتہ ہے کہ سامہاؤ یہ غلط ہے, جوتوں کی کلیکشن نہیں ہونی چاہیے, لیکن وجہ کیا ہے کہ وہ ایک سائیکولوجیکل یہ ڈیزیز بن جاتی ہے پھر آپ کی. مجھے تو صرف جوتوں کے حد تک تھا, ہم نے بچوں کو پیار کیوں کر دیا کہ یار تمہارا نا پیسہ ہی ہے, تو پھر جب وہ ملتا ہے تو انسان غلط اور صحیح کی پہچان بھول جاتا ہے. ہم نے بچوں کو سمجھانا ہے انسانیت امپورٹنٹ ہے, پیسہ بائی پروڈکٹ, وہ خود آئے گا. تو بچوں کی تربیت ہونی چاہیے میٹرک تک. پھر بچوں کے اندر انٹرپرینورشپ سکلز بلڈ ہونے چاہیے, کمیونیکیشنل بلڈ ہونا چاہیے, اور پھر 2nd سیمسٹر میں جا کے بچوں کو آپ مارکیٹ میں لے کے جائیں اور ان کو وہاں روک دیں کہ اب آپ نے اتنے سے زیادہ پیسے کمانے کے لیے کلائنٹ کو اتنا کمٹ نہیں کرنا, 16 گھنٹے کام نہیں کرنا $200-400 کے لیے, ہمیشہ اپنے اوپر انویسٹمنٹ کرتے جانا ہے. جب آپ یہ اسٹرکچر بنا دیں گے نا, تو
تو آپ ایکچولی اچھے مسلمان پیدا کر رہے ہو, اچھے انسان پیدا کر رہے ہو. پریشر ہینڈلنگ, کمیونیکیشن, وہ جہاں بھی ملک کو جا کے ریپرزینٹ کریں گے, دین کا نام اونچا ہوگا, پاکستان کا نام اونچا ہوگا, اور وہ پیرنٹس جنہوں نے صبر کیا اور بچے کو کرایا ان کا نام اونچا ہوگا. یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو؟ میں نے آپ کو کافی دیر خاموش کرایا, لیکن یہ میرے لیے اتنا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ یشر نے مجھے کہا کہ پہلے بات کر چکے ہیں, میں نے کہا لیٹس ڈو اٹ. نہیں, یہ میں فلی ایگری کرتا ہوں. دیکھیں, کیونکہ جو چھوٹا بچہ ہے نا, اس کی گروتھ کی عمر ہے اور اس کی وہ مینٹل کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ اسے ایک ایسے, کیونکہ یہ ہارش ریالٹیز ہیں, تو آپ کا کام ہے کہ پہلے اس کو نرچر کرنا ہے ایک پروٹیکٹڈ ماحول میں, اور اس کے لیے, اور دوسری بات یہ کہ آپ نے اس کو 5ویں کلاس میں پڑھنے کے لیے ڈال دیا, تو یار اس کا تو بچپن کبھی آیا ہی نہیں, اس نے تو کبھی کھیلا ہی نہیں, اس نے تو کبھی یہ جو بچپن انجوائے کرنا تھا وہ کبھی کیا ہی نہیں. تو وہ بڑے ہو کے جتنا ہارش وہ ہوگا آپ امیجن نہیں کر سکتے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں تو ان حالات سے گزرا ہوں. یہاں 5ویں کلاس کے بچے کے سامنے بیٹھ کے گھر کے اخراجات کی باتیں کی جاتی ہیں. 5ویں کلاس کے بچے کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم کتنی مشکل زندگی گزار رہے ہیں, ہم کتنے تنگ ہیں, ہمارے پہ کتنے عذاب ہو رہے ہیں. 5ویں کلاس کا بچہ کیا مدد دے دے گا آپ کو؟ اور اگر وہ آپ کو کوئی مدد نہیں دے سکتا, اس کو جینے تو دو. بالکل ایسے اس کو کیوں بمبارڈ کر کے اس کا دماغ کو ختم کر رہے ہو؟ اس سے نا, اسے ایک اور چیز جس سے آپ ڈینائی کرتے ہیں وہ کہ اللہ کا شکر. ہاں, وہ شکر گزار نہیں بن سکتا, کیونکہ اس کے لیے تو دنیا کی ہر چیز پرابلم ہے. صابر نہیں بن سکتا, وہ صبر بھی نہیں کر سکتا اور وہ شکر گزار بھی نہیں بن سکتا. اور یہ دو ورسٹ چیزیں ہیں جو آپ کسی بھی انسان سے چھین سکتے ہیں. کسی انسان میں سے شکر اور صبر نکال دیں, کیا بچتا ہے؟ ایک خوفناک لیتھل مشین جو کسی کا بھی اڑا کے رکھ دے گی اپنے کام کے لیے. اور یہ وہ چیز ہے جو آگے جا کے ہر جگہ, جیسے عرفان کہہ رہا ہے, جب یہ لوگ آپ کی سوسائٹی کو ریپرزینٹ کریں گے, یہ سوسائٹی کے بخیے ادھیڑ دیں گے. اس طرح, اس وجہ سے ہم ڈاؤن جا رہے ہیں. جی سر, یہ تو وہاں جو فون کرتے ہیں, یہ جو میرے پاس زیادہ وہ ہیں جو گھروں میں مافیاں کام کرتی ہیں, ان کے بچے ہیں یا غریب کوئی چند ایک ہیں جو فون کرتے ہیں. وہ آج بہت اچھی بات یہ ہے کہ اویئرنیس سب کو ہے, ایون کہ جو کاغذ چنتے ہیں ان کو بھی اویئرنیس ہے. کس چیز کی اویئرنیس ہے؟ کہ ہمارے بچوں کو پڑھنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور لیکن وہ تھک جاتے ہیں بیچ میں, آگے 9-10 میں اکیڈمیز کی فیس. میں آپ کی بات کاٹا, میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. ہاں جی, ٹھیک ہے, وہ پڑھانے ہیں, وہ فیسیں افورڈ نہیں کر سکتے. اب میں جو جواب دوں گا تکلیف ہوگی, میں جواب دے دیتا ہوں, بٹ جس کا ایمان مضبوط ہے اس کو سمجھ میں آ جائے گا. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے, جب اللہ اولاد دیتا ہے تو اپنا رزق لے کے آتی ہے. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ بچے تو لوگوں کے بہت سارے ہیں, پھر غربت کیوں نہیں جاتی؟ اگر ایک طرف کہا جاتا ہے کہ بیٹی آتی ہے اپنا رزق لے آتا ہے, اولاد آتی ہے اپنا رزق لے کے آتی ہے, اور دوسری طرف جن کے پاس اتنی بیٹیاں ہیں ان کو بھی میں نے غریب دیکھا, تو پھر یہ گیپ کہاں پہ آ جاتا ہے؟ معذرت کے ساتھ گیپ ہمارے یقین میں ہے. اگر آپ بنا یقین کے نماز پڑھیں تو وہ بھی قبول نہیں ہو سکتی. اگر آپ بنا اجر کے یقین کے روزہ رکھیں تو قبول وہ بھی نہیں ہونا. ایمان, بات تو ساری ایمان کے گرد ہے. اگر آپ کا ایمان ہے کہ بچہ اپنا رزق لے کے آیا نا, تو اللہ کہیں سے رزق دے گا. لیکن اگر آپ کا ایمان ہے کہ بچہ ایک لائبلٹی ہے آپ کے اوپر اور آپ یہ نہیں کر سکتے, تو آپ نہیں کر سکتے. جب مسلمان کسی چیز کو کہتا ہے نا کہ یہ میں نہیں کر سکتا, تو وہ منافی ہے ایک ہمارے دین کے, کہ یار جب مانگنا ہی اللہ سے ہے, جب دینا ہی اللہ نے ہے, تو تم کون ہو تو یہ کہنے والے کہ تم یہ نہیں کر سکتے, کہ تم سے یہ نہیں ہوگا. ہاؤ کین یو سے دیٹ کہ میں بچے کو نہیں پڑھا سکتا؟ ایک بات. دوسری بات, پھر تکلیف والی بات ہے کہ ماں باپ نا ایفرٹ تو کرتے ہیں, یہ بھول جاتے ہیں. آج جو بندہ مزدوری کر رہا ہے نا, غور سے سن لیجیے گا, لیکن پہلے کانٹیکس, آؤٹ آف کانٹیکس مت جائیے گا. اٹس ویری سیریس تھنگ. ایک باپ جو مزدوری کر رہا ہے, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, وہ اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے پڑھا نہیں پا رہا. ہر بندہ ہمدردی کا اظہار کرے گا کہ یار یہ غریب آدمی اپنے بچے کو نہیں پڑھا پا رہا, اس لیے اس نے اپنے بچے کو مزدوری پہ ڈال دیا. لیکن اللہ کے ہاں جب ہوتا ہے نا حساب ہوگا, تو مجھے کسی ڈاکٹر نے بڑی اسموتھلی, بڑے پیار سے ایک بات کہی تھی بڑی سٹوری میں, کہ بیٹا جب آپ, اللہ اولاد دیتا ہے نا, اور جب آپ اس کی پرورش نہیں کر پاتے ہو, ان کو تکلیفیں آتی ہیں, اور جب تک آتی رہتی ہیں تب آپ اکاؤنٹیبل ہو. اللہ کے پاس جب جاؤ گے, آپ جاتی ایک ایکسکیوز دو گے, میں تو غریب تھا, پھر اللہ آگے سے آپ کو دکھائے گا کہ آپ کو جوانی میں یہ موقع ملا,
پھر آپ کو یہ موقع ملا، پھر آپ کو یہ موقع ملا، یہ سارے، یہ بندہ میں نے تمہارے پاس بھیجا، یہ اپرچونٹی تمہارے پاس بھیجی، یہ بھیجی، یہ بھیجی، یہ بھیجی، ان سب کو تم نے سوتے ہوئے اپنی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے کہیں رسک نہیں لیا، اور آج تم اپنی نالائکی کی وجہ سے غریب ہو جس کا امپیکٹ تمہاری اولاد پہ جا رہا ہے. Who is accountable؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نا، ہماری بشر کی آنکھ جو ہے نا لمیٹڈ ہے، وہ اس کا ظاہر دیکھ رہی ہے کہ ظاہری طور پہ غریب ہے. یہ کتنے لوگ دیکھتے ہیں کہ کیوں غریب ہے؟ ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں اللہ نے امتحان میں ڈالا. ہوتا ہے، غربت امتحان کے طور پہ بھی آتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا اپرچونٹی کو گریب کرنا اور کاروبار جیسی چیزوں میں جا کے رسک لینا بھی ہمیں ہمارے دین نے سکھایا، ہمارے نبی نے سکھایا، تجارت کر کے دکھائی ہے. ہم اپنی ساری جوانی اگر عیاشی، کون ذمہ دار ہے؟ میں سادہ سوال کر رہا ہوں. پوری جوانی ہم عیاشی میں گزار دیں، کھیلنے میں گزار دیں، اسٹڈی نہ کریں، کوئی محنت نہ کریں، کوئی رسک نہ لیں، پڑے رہیں، اور ہمیں تنگ دستی ہماری بڑھاپے میں آئے اور ہم اس تنگ دستی کو غربت کہہ کے اپنے بچوں کی پرورش نہ کر سکیں. ہو از رسپانسبل؟ سر یہ حساب کس کا ہوگا؟ سر میں نے دیکھا ہے کئی لوگ، ابھی ایک بچہ نا وہ رو رہا تھا پڑھتے ہوئے نا، میں کہا بیٹا کیا ہوا ہے؟ میں نے ناشتہ نہیں کیا، کھانا نہیں کیا. پھر میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، میں نے اچار لا کے نہ رکھ دیا کہ آپ روٹی لے آیا کرو تو یہاں، اور بعد کا روٹی بھی نہیں تو روٹی منگوا کے دے دی. اس کے ماں باپ کو دیکھا ہے، باپ بھی محنت کر رہے ہیں، ماں بھی محنت کر رہی ہے. یقین کی جو آپ نے بات کی نا سر، وہ آپ نے ان کو پچھلے 20 سال سے جانتے ہیں ان کے ماں باپ کو؟ میں آپ سے سادہ سوال کر رہا ہوں، آپ ان ماں باپ کو پچھلے 20 سال میں جانتے ہیں؟ انہوں نے جو پچھلے 20 سال میں فیصلے کیے ان سے واقف ہیں؟ نہیں. انہوں نے پچھلے 20 سال میں کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنے لوگوں کا ہیلپ آؤٹ کیا، کتنے صدقہ دیا، کتنا زکوٰۃ دیا، کتنی اچھائیاں کی، سب سے واقف ہیں آپ؟ نہیں واقف ہیں نا. اللہ واقف ہے. ہاں میں نے آپ کو پہلے ہی بولا، انسان صرف ظاہری طور پہ دیکھتا ہے اور اس پہ اپنی ججمنٹ کر لیتا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے. نہ میں کرتا ہوں، نہ میں اس پہ کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ معاملات کچھ جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور ہر معاملے کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے. اور اگر آج کوئی ینگ بچہ یہ دیکھ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک اچھی پرورش دنیا میں انسانوں کی کرے، تو اس کو آج محنت کرنی پڑے گی خود پہ. آج وہ محنت کرے گا، کل وہ اچھی نسل پروڈیوس کرے گا اور اچھے انسان بنائے گا. آج وہ ہڈ حرام بن کے پڑا رہے گا، آج وہ رسک لینے سے ڈرے گا، آج اس کا ایمان کمزور ہوگا، آگے نسل کمزور ہوگی. ہمیں ڈاکٹر جاوید صاحب کہتے ہیں کہ ہم آج اپنے بزرگوں کا کیا ہوا دے رہے ہیں، جنہوں نے ہمیں جس طرح سے ہمارے دماغ میں اس پروگرام کیا، لیکن ہم نے اگلی نسل میں کچھ چیزیں ٹرانسفر کرنی ہیں جو وزڈم کی ہیں، پر ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ کیا ہم نے ٹرانسفر نہیں کرنا. یہ ٹاپک بہت بڑا ہو جائے گا. آپ کا جو سوال تھا ڈیبیٹ بات، اس کے آپ کی اب دوسری طرف جا رہے ہیں. پیرنٹس کو میں اتنا نہیں کرنا چاہتا. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک سیکنڈ ہولڈ کر لیں. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، آپ کا سوال تھا کہ بچے کو 5ویں سے لے کے 8ویں تک کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کا جواب میں نے آپ کو دیا. مزید اس کو میں بولوں گا تو لوگوں کے نا سمجھنے میں اور سوچنے میں اور سننے کی برداشت کی لمٹ ہے. میرا پوائنٹ آف ویو ہے، میرا چینل ہے، آئی کین سی اینی تھنگ، کیونکہ میری ایک سٹوری ہے، میں اپنی زندگی دیکھ کے آیا، تو اس سے زیادہ میں آپ سے شیئر نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ.